محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہزارہ مخلوقات پیدا کی ہے، لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کے خطاب سے کیوں نوازا؟ کیا اس وجہ سے کہ عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتا ہے؟ تو اگر یہی بات ہے تو فرشتوں کی خلقت اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں پل بھر کے لیے بھی کوتاہی نہیں کرتے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آسمان میں 4 انگل کی زمین نہیں ہے مگر وہاں پر کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سجدے کے اندر لگا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت انسان کو اشرف المخلوقات قرار دینے کا سبب کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں طرح کی صفات رکھی ہے، ایک اس کی روحانیت ہے اور ایک اس کی شیطانیت ہے، یا اس کو یوں کہیے ایک کے اندر جو ہے گویا کہ ملکوتی صفات ہے تو دوسرے کے اندر بہیمی صفات ہے، جانوروں کی صفات ہیں۔ انسان اگر اپنے مقصد کو بھول جائے اور یہ سمجھ لے کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں آزاد ہوں تو اس کی زندگی کے اندر اور جانوروں کی زندگی کے اندر کوئی فرق نہ رہا۔ جس طرح کے کافروں کا اعتقاد یہ ہے کہ میری زندگی اس لیے ہے تاکہ میں کھاؤں اور پیوں اور اس طرح میں اپنی زندگی مکمل کر لوں۔ والذین یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کھاتے ایسے ہیں جس طرح جانوروں کا کھانا ہوتا ہے، تو لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر حد درجہ شفیق ہے۔ دونوں کی صفتوں کے ہونے کی وجہ سے کبھی انسان کے اندر شیطانی صفت کا غلبہ ہو جاتا ہے، کبھی اس کے اندر مادیت کا غلبہ ہو جاتا ہے، کبھی دنیا داری کو وہ اپنی زندگی کا مقصود سمجھتا ہے اور اپنا حقیقی مقصود جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے اس کو بھول جاتا ہے، یعنی اپنی عبدیت کا اظہار، اللہ تعالیٰ کی 100% تابعداری، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے حوالے کرنا۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے مواقع عطا فرمائے تاکہ روحانیت کے اندر جو کمزوری آ جائے یا ملکوتی صفات کے اندر جو کمزوری آ جائے اس کا ازالہ کر دیا جائے۔ رمضان المبارک کی آمد اور رمضان مبارک کا کے ایام کا نصیب ہونا اسی لیے ہے تاکہ ہماری روحانیت کو قوت پہنچے، ہماری دل کی دنیا جو دنیا داری کے اندر لگنے کی وجہ سے دل کی دنیا ویران ہو جاتی ہے، تو رمضان المبارک کے اندر اس کو آباد کیا جائے اور اس کے ذریعے سے اپنی اخروی زندگی کی نجات و کامیابی کا سامان اختیار کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رمضان المبارک کے آنے سے قبل ہی رمضان المبارک کے حاصل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ اگر آدمی کو لمبی عمر مل جائے اور اس لمبی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرے تو اس کی لمبی عمر اس کے لیے خوش نصیبی اور کامرانی کا ضامن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ، تم میں سب سے بہتر ہوا ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمر کے لمبے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال کا ذخیرہ بھی بہت زیادہ ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے کے آنے پر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، طبرانی کے اندر روایت موجود ہے، اللہم بلغنا اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب کے مہینے کے اندر اور شعبان کے مہینے کے اندر ہمارے برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔
ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے قبل رمضان کی تیاری فرمایا کرتے تھے. اسی وجہ سے بعض روایات کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان کے اکثر دن روزے کے اندر گزرتے تھے تاکہ رمضان مبارک کا صحیح معنوں میں استقبال ہو. سلف صالحین کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ 6 مہینے تک اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ ہمیں رمضان عطا فرما, اور رمضان کے گزر جانے کے بعد 6 مہینے تک اس بات کا افسوس کیا کرتے تھے اے اللہ تو نے ہمیں رمضان عطا فرمایا لیکن ہم نے رمضان کی قدر نہ کی, ہم نے اس کے اندر بڑی کوتاہی کی. ذرا سوچے بھائیو, بہت سارے ایسے لوگ تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے, ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا, ہمارے ساتھ ان کی سحری اور افطار تھا, لیکن آج وہ منو مٹی نیچے دبے ہوئے ہیں. آج ان کا وجود دنیا کے اندر نہیں ہے. اور یہ بھی ہوگا کہ آئندہ رمضان آنے سے قبل ہم میں سے کتنے اللہ کو پیارے ہو جائیں گے ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن بھائیو, محاسبہ اس بات کا ہو کہ میری موت کب آئے مجھے پتا نہیں, کیا میں اس رمضان کو حاصل کر پاؤں گا یا نہیں, جس کے آنے کے لیے کم و بیش ایک عشرہ باقی ہے. جب آدمی کے اندر احساس ہوتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر عمل کی طرف اس کے قدم آگے بڑھتے ہیں. حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے. تمہارا حساب مرنے کے بعد تو لیا جائے گا ہی, لیکن تم اپنے مرنے سے پہلے اپنا حساب کر لو. تمہارے اعمال میزان میں تولے جائیں گے, لیکن اس سے قبل اپنے اعمال کو اس دنیا کے اندر تول لو. رمضان مبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے ہم کو ایک اس بات کی دعوت دیتا ہے, یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. اس رمضان کے آنے سے قبل ہم کو اپنے اندر 5 چیزوں کا احساس پیدا کرنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے اپنی نیتوں کے کھوٹ کو دور کرنا ہے, اس بات کا تہیہ کرنا ہے, عزم مصمم کرنا ہے کہ میں طاعت پر کمر بستہ ہو جاؤں گا. سابقہ جو غلطیاں ہوئی اب مجھ سے نہیں ہوگی, اب میں حسنات کا اختیار کرنے والا بنوں گا, سیئات کے قریب نہ پھٹکوں گا, گناہوں کا میں مرتکب نہیں بنوں گا. اس کے بعد اس کے اندر سچی پکی توبہ کا جذبہ پیدا ہو. توبے کے لیے تو دروازہ ہر وقت کھلا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا ہے رات کے وقت تاکہ دن کا گنہگار رات کو معافی مانگ لے اور رات کا گنہگار دن کو معافی مانگ لے. اور یہ دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو, مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے. کتنی روایات ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے, آخری پہر جب ہوتا ہے, رات کا آخری حصہ ہوتا ہے, ندا لگتی ہے آسمان پر, اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتے ہیں, ہے کوئی تمہیں دعا کرنے والا, ہے تمہیں کوئی استغفار کرنے والا, ہے تمہیں کوئی اپنی حاجت کو پورا رکھنے والا, تاکہ اس کی حاجت پورا کی جائے, اس کا استغفار سنا جائے, اس کی توبہ قبول کی جائے. لیکن رمضان مبارک کے اندر اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے, کیونکہ حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا جس کو رمضان مبارک نصیب ہو لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی توبہ نہ کر لے, وہ بڑا بد نصیب ہے اور اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے گرا ہوا ہے. اس رمضان مبارک کے آنے سے قبل ہم کو اپنے دل کی صفائی کرنی ہے, دل کی سختی کو دور کرنا ہے, دل کی کدورتوں کو صاف کرنا ہے, اس کے اندر سے کینوں کو دور کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے سلسلے میں جنت کی بشارت سنائی ہے جو اپنے بستر پر جاتا ہے اور اس کے دل کے اندر کسی قسم کے کھوٹ نہیں ہوتا, کسی اپنے بھائی کے سلسلے میں اس کے دل کے اندر کینہ کپٹ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے آدمی اس بات کو طے کر لے میری آپت میں کسی سے ناچاپی ہے, اس رمضان کے آنے سے پہلے اس کو ختم کر لے, معافی تلافی کر لے. یہ نہ سمجھے میں کیوں چھوٹا بنوں, میں اس
کے بعد آگے کیوں بڑھوں؟ لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل اذا قطع رحمک وصلح۔ یہ کون سے بڑے کمال کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کر لے اور آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لیں، یہ تو ایک دنیا داری ہے کہ جو ہے کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے تو اس کے دل میں اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اصل امتحان یہ ہے، آپ کا بھائی آپ کے ساتھ دشمنی پر تلا ہے، آپ کے خلاف عداوت پر تلا ہے، لیکن آپ ہیں اس کے پاس آگے بڑھ رہے ہیں، بغیر غلطی کے اسے معافی مانگ رہے ہیں، اس کو آپ راضی کر رہے ہیں۔ کس قدر بدنصیبی ہے، رمضان آ جائے اور دیگر دن آ جائے اور ہم دعائیں کریں اور ہماری دعائیں اللہ کے پاس قبول نہ ہو۔ اس موقع پر اس رمضان سے آنے سے پہلے اپنی عبادتوں کو ٹٹول لے، دیکھ لے کہ میری عبادتوں کا کیا حال ہے، کیا میری فجر کی نماز جماعت سے ہو رہی ہے، کیا میرا قرآن مجید کی تلاوت اہتمام کے ساتھ میری تلاوت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، تاکہ رمضان مبارک کا صحیح معنی میں استقبال ہو۔ ہمارے یہاں کوئی تقریب ہوتی ہے تو اس تقریب کے لیے کیا کچھ ہم انتظامات کرنے لگتے ہیں، تو کیا رمضان مبارک جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کا خود بدلہ دینے والا ہوں، فرشتوں کے ذریعے اس کا بدلہ نہیں دلواؤں گا۔ اب یہاں پر ہم لوگ اپنے اعمال کی درستگی کی فکر نہ کریں گے تو رمضان کا استقبال کس معنی میں ہوگا؟ قرآن مجید کے سلسلے میں ہم دیکھیں ہمارا کتنا وقت غیر رمضان میں قرآن مجید میں لگتا ہے اور رمضان مبارک کا کتنے لمحات ہم قرآن مجید کی تلاوت کے اندر لگاتے ہیں۔ رمضان مبارک کے اندر گویا کہ قرآن مجید اتارا گیا اور قرآن مجید اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ بقیہ 11 مہینوں میں بھی اسی طرح اس کی تلاوت کی جائے جس طرح رمضان میں تلاوت ہوتی ہے۔